ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ ولا يحسبن، اور ہرگز خیال نہ کریں، ولا يحسبن، اور ہرگز خیال نہ کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے کفر اپنایا۔ ولا يحسبن الذین کفروا، کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں، کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں، انا، کہ بے شک، ما، جو، نملی، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، نملی، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم، انہیں، انما نملی لہم، کہ بے شک ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، خیرن، وہ بہتر ہے، لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے، یعنی ان کے حق میں۔ ولا يحسبن الذین کفروا، کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں، ہرگز یہ خیال نہ کریں، انما، کہ بے شک جو، نملی لہم، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے حق میں کوئی بہتر ہوگا۔ کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما، بے شک جو، نملی، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم، انہیں، انما نملی لہم، بے شک ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، لی، اس لیے تاکہ، یزدادو، تاکہ بڑھیں، تاکہ زیادہ ہوں، اسما، ان کے گناہ، لیزدادو اسما، تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہوں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کر کے رکھ دینے والا، اہانت سے ہے، اہانت آمیز، ذلیل کر کے رکھ دینے والا، رسوا کر کے رکھ دینے والا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دینے والا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں، انما نملی لہم، کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے حق میں کوئی بہتر چیز ہوگی۔ انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہوں۔ جب تک وہ کفر کی حالت میں رہیں گے تو ان کی وہ ساری زندگی ان کے لیے باعث عذاب ہے، اور کفر کی حالت میں جس کی جتنی زیادہ زندگی ہوگی اس کا اتنا ہی سخت آخرت میں حساب اور عذاب ہوگا۔ اس کی ایک برعکس صورت بھی ہے، اور وہ برعکس صورت یہ ہے کہ ایمان والا وہ جتنی لمبی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ اور اس کے درجات اور اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ کریں گے، بڑھائیں گے اس کا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی ایک بہت بڑی مثال آتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہوئے تھے، اور دوسرے ان کے دوست تھے، وہ اس کے بعد 1 سال تقریباً زندہ رہے، اور 1 سال کے بعد طبعی طور پر ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کو دیکھا خواب کے اندر، تو جو 1 سال کے بعد وفات پائی جنہوں نے، ان کا درجہ بلند تھا،
اور جو شہید ہوئے تھے ان کا درجہ ان کی نسبت کم تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ وہ شہید ہوئے اور یہ طبعی طور پر فوت ہوئے ہیں. تو میں اپنی الجھن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے نبی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کو شہادت کی موت ملی ہے اور یہ طبعی طور پر فوت ہوا ہے، تو اس کا درجہ طبعی طور پر فوت ہونے والے کا درجہ اس سے بڑھ کیسے گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تمہیں اس کی 1 سال کی نمازیں نہیں نظر آتی؟ تمہیں یہ بعد میں جو طبعی طور پہ فوت ہوا ہے تمہیں اس کی 1 سال کی اضافی نمازیں نظر نہیں آ رہی؟ وہ تو 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا. اور تمہیں اس کے 1 سال کے اضافی روزے نظر نہیں آ رہے؟ اور تمہیں اس کا 1 سال کا اضافی قرآن پڑھنا نظر نہیں آ رہا؟ اور تمہیں اس کا اضافی 1 سال کا جہاد کرنا اور تبلیغ کرنا اور دعوت دینا اور ذکر و اذکار کرنا اور خیر کے سارے کام تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں جتنی زیادہ لمبی زندگی دیتے ہیں تو وہ ایمان کی حالت کی لمبی زندگی اس کے لیے باعث نجات بھی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے. اور برعکس صورت جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کفر کی حالت میں لمبی زندگی ملتی ہے تو وہ اس کے لیے باعث ایذا اور باعث تکلیف ہے. وہ جتنا لمبا زندہ رہے گا اتنا ہی زیادہ اس کا عذاب بڑھتا رہے گا کفر کی وجہ سے، کہ اس نے کفر زیادہ عرصہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کفار کو فرما رہے ہیں کہ تم ابھی تمہیں اگر ڈھیل مل رہی ہے نا تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں بہت بری ہے. کیوں ڈھیل دے رہے ہیں تمہیں؟ لیزدادوا اسما، تاکہ تمہارے گناہ بڑھتے جائیں. وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب مہین، بہت ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دینے والا عذاب ہے. اور نجات اس میں سے صرف اس شخص کو ملے گی جو کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کر لے گا. ما کانا، نہیں ہے اللہ ما کانا، نہیں ہے اللہ لیذرا، کہ چھوڑے رکھیں المؤمنین، ایمان والوں کو، علی، پر، ما، وہ، انتم، تم ہو، علیہ، جس پر. یہ لفظی ترجمہ ہے. علی ما انتم علیہ، جس حالت پر تم ہو. اللہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو اس حالت پر چھوڑی رکھیں کہ جس حالت پر تم ہو، حتیٰ، جب تک کہ یمیزا، جدا جدا اور الگ الگ نہ کر دیں، الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دیں. تو اللہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو اسی حالت پہ رہنے دیں جس حالت پہ تم ہو، کہ پاک اور ناپاک سارے ملے جلے ہیں. پاک سے مراد ایمان والے اور ناپاک سے مراد منافقین. اور پہلے یہ سب آپس میں ملے جلے تھے. اب جب غزوہ احد ہوا ہے تو غزوہ احد جو تھا اس نے ایمان والوں اور منافقوں کو الگ الگ کر دیا. مسلمانوں کے سامنے وہ جو منافقین تھے وہ بے نقاب ہو گئے. چنانچہ وہ غزوہ احد ہوا، پھر اس کے بعد اگلے دن کا معرکہ ہوا، پھر اس کے بعد 1 سال بعد کا معرکہ ہوا. ان تمام مواقع پر منافقین کا کردار، طرز عمل اور ان کی زبانیں کھل کر ان کے نفاق کو بیان کرتی رہی. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت پر چھوڑنے نہیں رہنے دینا چاہتے تھے کہ ایمان والے اور منافق سب ملے جلے رہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے جدا کرنا تھا. وما کانا، اور نہیں ہے اللہ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، لیطلعکم، کہ وہ تمہیں مطلع کریں، علی الغیب، غیب پر. اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کریں. ولیکن، اور بلکہ، اللہ تعالی یجتبی، منتخب فرما لیتے ہیں، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں.
وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کام کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، آیت کا مطلب یہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو بتاتے پھریں کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سب کے بارے میں بتا دیا، سب کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت کے موافق اور اللہ رب العزت کی وحی کے موافق جب جس کو چاہا اس کو آگاہ فرما دیا اور واضح فرما دیا اس کو اپنی حکمت عملی سے بھی۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، منافقین کی نماز جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پڑھایا کرتے تھے، پڑھتے تو نہیں، پڑھایا نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں تو جنازہ کوئی اور پڑھائے، تو اب آپ پڑھاتے نہیں تھے۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص منافقت کی موت مرا ہے، کہ منع فرما دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا تقم علی قبری ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھانی۔ اس طرح، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی محفلوں سے اٹھا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جاسوسی کرنے آئے ہوئے تھے، بظاہر کلمہ گو، ایمان والے بظاہر، اور ظاہری حلیہ ان کا مومن پکے، لیکن در حقیقت ان کی ساز باز کفار کے ساتھ تھی، اور وہ مسلمانوں کے جو خفیہ راز ہیں اور مسلمانوں کی جو باتیں ہیں وہ کفار کو بتانے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ نکال دیا، نکل جاؤ تم سب یہاں سے، کہ تم ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے آئے ہو۔ اور پھر ہم سورہ منافقون پڑھیں گے، عبداللہ بن ابی بے نقاب ہوا، جس طرح ذلیل ہوا وہ، اور واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات اقدس پر تہمت لگی، اس موقع پر منافقین جس طرح بے نقاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہر بندے کو الگ الگ مطلع نہیں کریں گے کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، بلکہ اللہ اس کے لیے اپنے نبی منتخب فرماتے ہیں، اور نبی کو اللہ تعالیٰ غیب کی یہ سب باتیں بتاتے ہیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کریں، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی، چن لیتے ہیں، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر تم ایمان رکھو۔ وَإِن، اور اگر، تؤمنوا، تم ایمان والے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار رہو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، فَلَكُمْ اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز نہ سمجھیں، الذین، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما، اس میں جو، آتاہم، ان کو دے رکھا ہے، اللہ نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے، جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہوا، ایسا کرنا، خیرن، بہتر ہے، لہم، ان کے حق میں، ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا، بلکہ ایسا کرنا، شرون، بہت ہی برا ہے، لہم، ان کے حق میں، بلکہ ایسا کرنا ان کے حق میں بہت ہی برا ہے، بہت ہی بڑا شر ہے۔ سیطوقون،
عن قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا. سیطوقون عن قریب ان کو توق پہنائے جائیں گے. ماں اس چیز کے بخلوا بہ جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا. عن قریب ان کو توق پہنائے جائیں گے اس چیز کے جو انہوں نے بخل کیا یوم القیامہ قیامت کے دن. اب پہلی جو چیز ہے یہاں پر سمجھنے والی وہ ہے بخل. بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں مال خرچ کرنا مسلمان پر لازم کیا ہے وہاں وہاں مال خرچ کرنے سے رکنا. یہ بخل ہے. یہ بخل ہے. اگر کوئی اپنے دوستوں کی دعوت نہیں کرتا تو وہ بخیل نہیں ہے قرآن کریم کی اصطلاح سے. بخیل وہ ہے جہاں جہاں اللہ رب العزت نے انسان پر مال خرچ کرنا لازم کیا. مثال کے طور پر جیسے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے, مثال کے طور پر جیسے صدقۃ الفطر لازم فرمایا ہے, مثال کے طور پر جیسے اپنے اہل و عیال کے اوپر مال خرچ کرنا لازم فرمایا ہے انسان کے اوپر, مثال کے طور پر اللہ کے دین کو جب ضرورت ہو وہاں مال خرچ کرنا لازم فرمایا ہے اہل ایمان کے اوپر. جیسے یہ جہاد کے مواقع تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کئی مواقع پر ترغیب دی, بلکہ اس پر پوری پوری صورتیں نازل ہوئیں. سورہ الحدید وہ تو ہے ہی اس بات پر کہ انفاق فی سبیل اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر اور مسجد نبوی میں ترغیب دیا کرتے تھے, بھائی ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے, چندہ کرو, فنڈ جمع کرو, اس کے لیے پیسے لاؤ اس کے لیے. چنانچہ صحابہ کرام پہ جس کے پاس جو جو ہوتا تھا وہ لے کے آتے تھے. تو وہ تمام مواقع جب جہاں اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں وہاں پر مال خرچ کرنا یہ انفاق ہے, اور وہاں پر مال خرچ کرنے سے رکنا یہ بخل ہے. اب وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد کے موقع پر مال خرچ نہیں کیا, اولاً یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے مال بچانے کی کوشش کی ہے, بخل کیا, یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. یہ بخل ان کے حق میں بہت برا ہے. اور برا کس طرح ہے؟ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ مال جو بخل کر کے بچایا ہے یہ توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ بات اور تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے سورہ التوبہ کے اندر 10ویں پارے کے اندر. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, قیامت کے دن یہ مال جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا اور تپایا جائے گا. یحمى فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم, پھر اس سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی, وجنوبہم اور ان کے پہلو, وظہورہم اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی. ھذا ما کنزتم لانفسکم, اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے کے لیے بچا بچا کے رکھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو جو کچھ تم نے بچا بچا کے رکھا اب اس کا مزہ چکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا, سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا, تو قیامت کے دن اس سونا چاندی کو آپ آج کل مال پیسہ کہہ سکتے ہیں, روپیہ, کرنسی آج کا ڈالر ہے, آج کا ریال ہے, آج کا یورو ہے, آج کا روپیہ ہے, آج کی اور جو کرنسی ہیں دینار ہیں. تو قیامت کے دن ان سب کو اندھے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا, اور وہ اندھا سانپ انسان کی گردن میں ڈالا جائے گا اور وہ اس کی باچھوں کو چیرے گا اور کہے گا اور ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا وہ مال جس کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. اور فرمایا جس نے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہے, فرض ہے, جس کے پاس جانوروں زکوٰۃ فرض ہے, جس نے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس بندے کو لٹایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو زندہ فرمائیں گے اور ان جانوروں کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا اور وہ جانور اس کو رون دیں گے. اب اتنے جانور اگر اس کو رون کے گزریں تو کیا حشر بنے گا بیچارے کا, جس کے اوپر سے 15-20 اونٹ گزر جائیں یا 15-20 بھینسیں گزر جائیں یا 15-20 گائے گزر جائیں, سب کو چمر نکل جاتا ہے. یہ ہے بخل کہ جہاں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ یہاں مال خرچ کرو,
اور وہاں وہ شخص مال خرچ نہیں کرتا، یہ بخل ہے، اور جو بخل کرتا ہے اس کا یہاں انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ موقع جہاد کا تھا، اسی لیے یہاں اس آیت کے اعتبار سے تو اس سے مراد جہاد میں مال خرچ کرنے سے رکنا ہے، لیکن عمومی طور پر بخل جو ہے اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ، يَبْخَلُونَ کہ جو بخل کر رہے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ بلکہ یہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس مال میں بخل کیا ہے یہ قیامت کے دن توق بنا کر ان کو پہنایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کی ہے میراث السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، زمین و آسمانوں کا وارث اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مال تم بچا رہے ہو کس لیے؟ کل کو تم نے مر جانا ہے، مر جاؤ گے جب تو کیا یہ مال ساتھ لے کے جاؤ گے؟ یہ مال سب کچھ جس کی آج زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو، بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک رہے ہو، تو کیا ساتھ لے کے جاؤ گے؟ عیاشی کریں گے پیچھے والے، موجے کریں گے پیچھے والے، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ تم اپنے لیے اپنی آخرت کا سامان بناؤ اور یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی بما جو کچھ تعملون تم کر رہے ہو خبیر اس سے باخبر ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہیں۔ بس یہاں تک۔